اسے باجماعت پڑھنے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے، لیکن اس کی تعداد کا اختلاف ہی بتا رہا ہے کہ یہ نفل نماز ہے، اور اس نفل کو جو کہ تہجد کی نماز ہے اور رات کے آخری حصے میں اس کو پڑھنا چاہیے تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب یا نفل ہے؟ تراویح کی نماز کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید اور صحیح سنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تراویح کی نماز کے بارے میں کیا ثابت ہے؟ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ تراویح کی نماز یہ سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی تھی۔ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور یہ جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ تراویح کی نماز سنت ہے، آیا ان روایات سے تراویح کی نماز کی سنت ہونے کا، مشروع ہونے کا حکم معلوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تراویح کا معنی کیا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ لفظ موجود ہے تراویح، کیا یہ قرآن اور سنت میں موجود ہے؟ تو یہ میں بتاؤں کہ قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر تراویح کی نماز کے پڑھنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ یہ کہا ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ صلاۃ التراویح، کہ نماز تراویح کو قائم کرو، نماز تراویح پڑھو، یہ قرآن میں کسی جگہ موجود نہیں ہے۔ دوسرا، سنت کے اندر بھی یعنی صحیح احادیث کے اندر بھی تراویح کا لفظ تراویح کا یہ موجود نہیں ہے، یعنی یہ تراویح کا جو لفظ ہے یہ لفظ ہی نیا لفظ ہے، یہ لفظ ہی نیا لفظ ہے، اسے آپ بدعت کہہ سکتے ہیں۔ حدیث میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ کیا لفظ موجود ہے اس کی جگہ پر؟ اس کی جگہ پہ جسے ہمارے ہاں تراویح کہتے ہیں، وہ اصل در حقیقت تہجد، قیام اللیل اور نافلۃ لک اسے کہا گیا ہے، اسے ہی ہمارے ہاں تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ اب یہ تراویح کا اس کا معنی کیا ہے اس لفظ کا؟ یہ تراویح جمع ہے ترویحہ کا، ترویحہ کی، اور ترویحہ کہتے ہیں جیسے ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر کہا ہے کہ تراویح دو سلام کرنے کے بعد، جب نماز کے اندر دو سلام پڑھ لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی راحت کی جاتی ہے، کیونکہ رمضان مبارک کے اندر اس قیام اللیل میں طویل رکعات ہوتی ہے اور اس میں قرآن مجید زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے جب تھکاوٹ ہو جاتی تو دو سلام کے بعد بیٹھا جاتا ہے اور تھوڑی راحت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ترویحہ روحن راحت سے ہے، اسی لیے اس کا نام ہی تراویح ہے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے میں جیسے بتا چکا ہوں آپ کو، قرآن میں یا صحیح احادیث کے اندر یہ لفظ ترویحہ کا موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تراویح سمجھ کر کبھی بھی صحابہ کو نہیں پڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نفل نماز جو آپ پر فرض تھی، جو کہ قرآن مجید سورہ اسراء کے اندر موجود ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرض تھی۔ امت کے لیے یہ نفل ہے، لیکن رسول اللہ پر یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت سے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 17 سے معلوم ہوا کہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ نافلۃ لک کا معنی ہے اضافی ہے آپ کے لیے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے لیے فرض ہے۔ تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل یا تہجد کی نماز پڑھی تو صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان، اس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، عروہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رات کے حصے میں مسجد تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھی، صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی۔ اگلے دن آئے، آپ نے نماز پڑھی، صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی۔ تیسرے دن آئے، صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی۔ چوتھے دن جب آپ نے دیکھا کہ مسجد وہ صحابہ سے بھر چکی ہے اور اس میں یعنی کوئی لوگوں کی گنجائش اب موجود نہ رہی، تنگ ہو گئی لوگوں کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن صحابہ کے لیے نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے اور یا پڑھنے کے لیے تشریف نہ لائے، بلکہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا، مجھ پر تمہارا امر مخفی نہیں تھا کہ تم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے یا مسجد میں تشریف لائے تھے، یہ بات میرے علم میں تھی، لیکن میں اس لیے تشریف نہیں لایا
کہ کہیں اس نماز کو تمہارے اوپر فرض نہ کر دیا جائے، تو اس لیے آج میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ اس کے بعد یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کبھی بھی یہ نماز باجماعت نہیں پڑھائی پوری حیات کے اندر، حیات طیبہ کے اندر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ نماز نہیں پڑھی جاتی تھی باجماعت، اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی اسے نہیں پڑھا جاتا تھا۔ یہ جو نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے پڑھایا تھا، خود آپ پڑھ رہے تھے اور صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھا، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہی تراویح کی نماز ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جب لوگوں کو دیکھا رمضان کے اندر، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی ابن شہاب زہری سے مروی ہے، وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عبد الرحمن بن عبد القاری سے، کہ ایک دن وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے لیلۃ فی رمضان، رمضان کی ایک رات میں، الی المسجد، مسجد کی طرف، تو پھر لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے، اوزاع، ٹکڑے ٹکڑے میں ٹولیاں بنی ہوئی تھی، متفرقون، یصلی الرجل لنفسہ، ایک آدمی اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، ویصلی الرجل، اور ایک آدمی الگ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، فیصلی بصلاتہ الرہط، اور ایک الگ اپنی ٹولی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر نے کہا انی ارا لو جمعت هؤلاء علی قارئ واحد، میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں ان لوگوں کو، یہ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں اور الگ الگ سے بہتر یہ کہ ایک اجتماعیت ہو، اجتماعیت نظر آئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ انہیں میں ایک قاری کے اوپر جمع کر دوں، یہ ایک قاری کے اوپر لے آؤں انہیں، لکان امثل، تو یہ بہت بہتر بات ہوگی۔ ثم عزم، پھر آپ نے یہ ارادہ کہ فجمعهم علی ابی بن کعب، تو ابی بن کعب کو امام بنایا اور باقی لوگوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ ثم خرجت معه لیلۃ اخرى، یہ ایک دن کی بات تھی، پھر میں کسی رات ان کے ساتھ دوبارہ نکلا، والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، اور لوگ اپنی قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ قال عمر، تو حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو کہا نعم البدعۃ هذه، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ۔ ایک روایت میں الفاظ نعمت البدعۃ هذه، کیا ہی بہترین بدعت ہے یہ، واللتی ینامون عنها، اور جو اس سے سو جاتے ہیں، یعنی جو باجماعت نہیں پڑھ رہے ہیں، افضل من التی یقومون، ان لوگوں سے بہتر ہیں، فضیلت والا کام کر رہے ہیں کہ جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یرید آخر اللیل، یعنی جو پہلی رات کے پہلے حصے میں ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ آخری حصے میں پڑھتے ہیں، وکان الناس یقومون اولہ، اور لوگ پہلے حصے میں پڑھ رہے تھے، جس طرح آج ہمارے یہاں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لی جاتی ہے تراویح۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جو لوگ دوسرے دن دیکھ کے کہا کہ اسے جماعت کے ساتھ ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں اور وہ رات کے آخری حصے میں جا کے پڑھیں گے، تو وہ لوگ زیادہ فضیلت کے اوپر ہیں۔ اب اس روایت سے، یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اچھا یہ تمام جو روایات ہیں یہ بخاری کی کتاب صلاۃ التراویح کے اندر مروی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ سے جو روایت ہے وہ بھی بخاری کی کتاب صلاۃ التراویح کے اندر ہے، اور جو حضرت عمر بن خطاب نے جو لوگوں کو ایک قاری کے اوپر جمع کیا ابی بن کعب کے اوپر، یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے دیکھ کے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جو دلائل ہیں ہمارے اہل سنت کے وہ یہ ہیں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی باجماعت نماز پڑھائی، دوسری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو ایک نماز کے اوپر جمع کیا، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ سنت ہے، اور سنت بھی خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے، تو لہٰذا اسے پڑھا جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں عرب اور عجم میں یہ تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم ان روایات کو دیکھ کر کیا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی سنت ہے؟ آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر ابن حجر اسقلانی نے اسی حدیث کی شرح میں فتح الباری میں یہ لکھا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو پڑھا دی نماز اور پھر چوتھے دن نہیں تشریف لائے، اس کے بعد آپ نے زندگی بھر یہ عمل نہیں کیا، یعنی یہ نماز نہیں پڑھائی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ نماز نہیں پڑھائی جاتی تھی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، حصل الامن من ذلک، تو لوگوں نے یہ کام اس سے محفوظ ہو گئے، یا لوگوں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ یہ فتح الباری کے اندر موجود ہے۔ اب میں یہاں آپ کو ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ دیکھیں
کہ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو نماز کے اوپر جمع کیا، لیکن خود حضرت عمر نے ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے. خود حضرت عمر بھی ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے. حضرت عمر وہ الگ سے نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عمر اسی کو افضل سمجھتے تھے کہ اس نماز کو اکیلے میں پڑھا جائے، اس نماز کو اکیلے میں پڑھا جائے. اس الفاظ میں والناس یصلون بصلاۃ قاریہم کی شرح میں ابن حجر اسقلانی یہ لکھتے ہیں کہ ای امامہم المذکور وفیہ اشعار بان عمر کان لا یواظب علی الصلاۃ معہم، کہ حضرت عمر ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے. وَكَأَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِهِ وَلَا سِيَّمَا فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ، کہ حضرت عمر خود یہ سمجھتے تھے کہ نماز، یہ والی نماز، یہ اپنے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور اپنے گھر میں اور پھر رات کے آخری حصے میں اس کو پڑھنا زیادہ افضل ہے. حضرت عمر بھی یہی سمجھتے تھے، لیکن حضرت عمر نے یہاں پہ لوگوں کو ایک قاری کے اوپر جمع کر دیا اور یہ لوگ رات کے پہلے حصے میں پڑھتے تھے. تو ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بھی ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے. اور پھر حضرت عمر نے اسے بدعت کہا ہے. بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو دین کے اندر ایک نیا اضافہ ہو جو پہلے سے موجود نہ ہو. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز باجماعت تو پڑھائی، لیکن آپ نے اس ارادے سے نہیں پڑھائی کہ لوگ آپ کے پیچھے باجماعت نماز پڑھیں. آپ اپنی نماز پڑھتے تھے. بعض اوقات تو ایسے ہوتا تھا کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے، تو آواز کی وجہ سے صحابہ مسجد میں اقتداء شروع کر دیتے تھے، اور آپ کا گھر مسجد نبوی سے کتنا دور تھا؟ بالکل دیوار ملی ہوئی تھی، ایک ہی یعنی مسجد نبوی کے ساتھ ہی گھر تھا. تو وہ آواز آتی تھی اور صحابہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے. پھر آپ کو جب معلوم ہو جاتا کہ صحابہ جماعت شروع کر دی ہے تو آپ اپنی آواز کو ہلکا کر لیا کرتے تھے تاکہ ان تک آواز نہ جائے. تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے خود ہی اس کو بدعت حسنہ کہا ہے، اس باجماعت کو بدعت حسنہ کہا ہے. تیسری بات جو ہے حضرت عمر کا یہ قول واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون، کہ جو لوگ اس نماز سے سو جاتے ہیں وہ ان سے افضل ہیں کہ جو اس کو پڑھ رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا خود موقف یہ ہے کہ اگر اس سے ہم تراویح بھی مانیں کہ رات کے آخری حصے میں پڑھنا چاہیے، جو پہلے حصے میں ہمارے ہاں پڑھتے ہیں، یہ تو حضرت عمر نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، اس سے افضل وہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ اس کو نہ پڑھیں بلکہ رات کے آخری حصے میں اس کو پڑھیں. تو کسی بھی طرح سے اس سے یہ اس کی مشروعیت معلوم نہیں ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ حکم دیا ہو کہ آپ تراویح کی نماز پڑھیں یا قرآن مجید کے اندر ہو. اس سے کسی بھی جگہ معلوم نہیں ہوتا. بلکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیحین کے اندر ہے، ترمذی اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے. ابو داؤد کے الفاظ ہیں صلاۃ المرء فی بیتہ، مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل من صلاتہ، اس کی اس نماز سے بہتر ہے، فی مسجدی ھذا، میری اس نماز مسجد میں نماز پڑھنے سے، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے، کہ فرض نماز کے علاوہ جو بھی نماز ہو وہ آپ اپنے گھر میں پڑھیں. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو یہ جو یا قیام اللیل ہے، نفل ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرض اور اس امت کے لیے نفل ہے، اسے باجماعت پڑھنے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو پڑھا گیا وہ ان لوگوں کے لیے ایک فضیلت حاصل ہو گئی، لیکن آپ نے اس کا حکم نہیں دیا. اگر اس طرح بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی ان کو دوبارہ پڑھا دیا کرتے. یعنی یہ تو کوئی سنت نہیں ہے نا کہ آپ نے ایک موقع میں پڑھی اور پھر زندگی بھر آپ نے وہ کام نہیں کیا. اور پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی باجماعت نہیں ہوتی تھی. آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو سنت پھر پوری سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور پوری سنت حضور کا عمل یہ ہے کہ کبھی ہم اس کو پڑھیں اور کبھی نہ پڑھیں. لیکن ہمارے ہاں رمضان کے اندر دنیا بھر کی مساجد میں 30 دن مسلسل اس میں قرآن ختم کیا جاتا ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے. دیکھیں نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن جو چیز دین میں نہیں ہے اسے دین کا حصہ اس طرح مسلسل طور پر ثابت تو نہیں ہے نا. یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو مسلسل طور پہ پڑھیں. آپ نے 3 دن پڑھی، صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھ لی، تو اب آپ بھی چوتھے دن نہ پڑھیں. حضور کا عمل تو ہی، اور پھر پوری زندگی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس کو نہیں پڑھائی ہے. تو یہ بھی سنت ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر وہ اس بارے میں وہ بڑے سخت ان سے الفاظ مروی ہیں. ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر ایک باب لایا ہے کہ وہ لوگ جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتے تھے
وہ لوگ جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں قال حدثنا ابن نمیر، ہمیں ابن نمیر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبید اللہ ابن عمر نے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہ کان لا یقوم مع الناس فی شہر رمضان، کہ وہ لوگوں کے ساتھ رمضان کے دن میں، رمضان کے مہینے میں وہ لوگوں کے ساتھ تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے. بلکہ مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابن عمر سے پوچھا اقوم خلف الامام فی شہر رمضان، میں رمضان کے مہینے میں امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، یعنی تراویح پڑھتا ہوں. فقال تنصت کأنک حمار، تو ابن عمر نے کہا کہ تو اس طرح خاموش رہتا ہے جیسے کہ تو گویا گدھا ہو. یعنی ابن عمر اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف نماز کے اندر اتنے لمبے وقت کے لیے کھڑے ہو جانا اور صرف سنتے رہنا، وہ ہے کہ یہ گدھوں والا عمل ہے. ابن عمر کا یہ قول ہے. تو ابن عمر بھی صحابی ہیں، ابن عمر اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ تراویح کی نماز کو باجماعت طور پہ پڑھا جائے. وہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اس کو اکیلے پڑھا جائے کیونکہ یہ نفل نماز ہے. تو صحابہ اور ائمہ کے دیگر اقوال بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ کون کون سے ائمہ ہیں جو اس کو بہتر نہیں سمجھتے تھے کہ تراویح کی نماز کو باجماعت پڑھا جائے. ہمارے ہاں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھائی ہے. تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی ہے تو وہ اس ارادے سے نہیں ہے کہ لوگ بھی آپ کے ساتھ پڑھ لیں، ورنہ تو صحابہ کبھی بھی اس چیز کو نہ چھوڑتے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ جماعت کے ساتھ اس طور پہ موجود نہیں ہے جس طور پر ہمارے ہاں آج پڑھا جاتا ہے اور اہتمام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. پھر میں یہاں آپ کو بتاؤں، اسی لیے ائمہ کا اس کی تعداد کے اندر، یعنی اس کی رکعات کی تعداد کے اندر شدید اختلاف ہے. کسی نے کہا 23 ہے، کسی نے کہا 20 ہے، کسی نے 21 بیان کیا ہے، کسی نے 16، کسی نے 11. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ تراویح کی رکعات کے اندر بڑا اختلاف ہے. کوئی 23 کہہ رہا ہے، 46 تک کے الفاظ موجود ہیں، 40 کے الفاظ موجود ہیں، 41 کے موجود ہیں. تو یہ الفاظ کا اختلاف بتا رہا ہے کہ صحابہ اسے اپنی مرضی سے نفل سمجھ کے پڑھ لیا کرتے تھے. کسی نے 11 پڑھی، کسی نے 20 پڑھی، کسی نے 23 پڑھی. یہ اگر یہ فرضیت کے دائرے میں ہوتی یا وجوب یا اس طرح سنت ہوتی جس طرح آج اسے مؤکدہ کے طور پہ پڑھا جاتا ہے تو صحابہ اس کی تعداد کو تو یاد رکھتے. لیکن اس کی تعداد کا اختلاف ہی بتا رہا ہے کہ یہ نفل نماز ہے، اور اس نفل کو جو کہ تہجد کی نماز ہے اور رات کے آخری حصے میں اس کو پڑھنا چاہیے تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرض ہے. سورہ اسراء کی آیت سے معلوم ہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز فرض ہے اور امت کے لیے نفل ہے. تو افضل یہی ہے کہ اس نفل نماز کو خواہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو رات کے آخری حصے میں پڑھا جائے. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قطعاً بھی کہ جی آپ تراویح کی نماز کو انسان چھوڑ دے. اور نہیں، جو کام جس جگہ کے اوپر ہے اس جگہ پر کرنا یہی دین ہے، یہی شریعت محمدی علی صاحبہا افضل التحیات والتسلیمات ہے. دین ہے کہ آپ اس کو اسی ٹائم پہ پڑھیں. اور رمضان کے اندر قیام اللیل، یعنی قرآن مجید میں قیام اللیل کی فضیلت ہے، تہجد کا بیان ہے، احادیث کے اندر قیام اللیل ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں اس نے قیام کیا ایمان رکھتے ہوئے اور اپنے لیے احتساب کرتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، تو اس کے لیے اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. تو قیام اللیل کی فضیلت بیان ہوئی ہے، نہ کہ یہ کہ آپ تراویح جو کہ ایک نیا لفظ ہے. میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ لفظ اس معنی کے اندر جو آج جس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے اور پھر فقہی اختلاف بھی اس کے اندر موجود ہے، یہ مشروع نہیں ہے، اس طور پر نہیں ہے. جس طور پر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کو اسی وقت کے اوپر ادا کریں، اور یہی ہم سے مطلوب ہے. دین میں ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا گیا ہے اور ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.